اسا سارے دوستاں دا چل آونا مل باونا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے اسا سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے۔ عزیزان محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، آپ حضرات دے علم دے اندر بخوبی جان دے ہو کہ اس منبر دے بیٹھ کے گفتگو کرنا آسان نہیں، اجتماع دے اندر بیٹھ کے گفتگو سننا انتہائی آسان ہے، لیکن میرے واسطے کچھ زیادہ ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سٹیج ہے جہدے نال بہت گہری محبت بھری وابستگی اور گہری یاداں موجود ہیں۔ آپ حضرات علم دے اندر ہے، غالباً 18 سال دے آس پاس قبلہ والد بزرگوار نے اس مسجد اندر اور اللہ دے ولی پیر سید قائم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے پڑوس دے اندر بیٹھ کے آپ حضرات کے سامنے اللہ دا کلام اور مدینے والے محبوب دا فرمان سنائے۔ دعا کرو کہ پروردگار عالم قبلہ والد محترم دے درجات بلند فرماوے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے فیوز و برکات نال اسا سب کو مستفیض فرماوے، آمین آکھو۔ عزیزان محترم، سالانہ عرس پاک دی محفل ہے، دو برکتاں جمع ہو گیا، رب دے گھر دی برکت بھی ہے اور اللہ دے ولی دے پڑوس دے اندر بیٹھ کے حاضری دا موقع ملتا پہ یقیناً خالق کائنات اپنے مقبول بندے دے پڑوس دے اندر باہم دی برکت نال یقیناً اللہ اپنی رضا نصیب فرمیسی اور اپنے محبوب دی رضا بھی نصیب فرمیسی۔ راستے دے اندر سے خبر ملی ہے کہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف دا چندر نظر آگے، تمام عالم اسلام اور تمام عشاقان مصطفیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مہینے دی آمد مبارک ہوئے۔ ویسے دا پورا جہان حضور پہ ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک وقت سنے پاک نبی دے واسطے اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن ربیع الاول شریف کو کچھ خاص نسبت ہے، بلکہ علماء کرام نے اس حد تک فرمائے کہ جس لمحے دے اندر حضور دی آمد مبارک ہوئی، حضور دی ولادت با سعادت ہوئی، اور لمحہ دنیا دے تمام لمحات کلو زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر کلو بھی زیادہ علماء فضیلت رکھیں دے۔ پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر التجا کرنے ہیں کہ اے کریم پروردگار اپنے محبوب دی محبت نصیب فرما اور اپنی رضا بھی نصیب فرما۔ تو دل دے اندر جب آیا راستے دے اندر ایک خیال گئی کہ ہو سکتے تریہ دا چندر بن پوے، اللہ دے ولی دی شان بیان کرے سوں۔ جب راستے دے اندر دوستانی مبارک بات پیش کی دیئے تو سوچ تبدیل ہوئی ہے کہ اج بارگاہ کے نبوت دے اندر حاضری لوامنی ہے اور اس رنگ دے اندر حاضری لوامنی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر اس کائنات کو بنائے اور اس کائنات کے اندر جو برکات نازل فرمائن۔ دل چاہتے تخلیق کائنات کو لگن کے دے حضور کی آمد تک مختصر حال سنا توجہ ہے صحیح، قصہ کہانی نہیں، توجہ رکھے سو۔ اور میں ایسے وقت دے اندر گفتگو ختم کرے سا تو کوئی احساس بھی نہ ہو سی مدینہ المنورہ ہے، کہہ صحیح توجہ، مدینہ المنورہ ہے، رحمتہ دا مرکز و محور، رحمتہ دی آماجگاہ، رحمتہ دا مرکز مدینہ المنورہ۔ لوگوں یاد رکھو حضور دا نام بھی انسان گھنے، حضور دے شہر دا نام بھی انسان گھنے، حضور دا نام گھنے تو لب جب تک آپس دے اندر پیار نہ کریں تو حضور دا نام ادا
ہی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آنکھوں نا کہ حضرت محمد آنکھوں چا پریکٹیکل جملے حضرت محمد حضور دا نا گیتے لگا نے آپس دے اندر بوسا گیتے آپس دے اندر پیار گیتے آپس دے اندر ایک دوسرے کو چم گیتے بلا تمثیل و بلا تشبیہ میں اگر حضور دے شہر دا ناچا گھنو مدینہ المنورہ جب تک مدینہ دا جب نا گھنے جب تک لب آپس دے اندر پیار نہ کرن تو حضور دے شہر دا نام بھی ادا نہیں ہوتا. تو یاد رکھو اے دا او مبارک اور اتنے عظمت والے گھن کہ حضور دا نام گھنو لب مل بنجن حضور دے شہر دا نام گھنو لب مل بنجن رب ذوالجلال دی کبریائی دی قسم اگر اسا حضور دی گال من گھنو تو سارے دل آپس دے اندر مل بنجن سارے دل آپس میں اندر پیار کریں. تو چلتے ہیں مدینہ المنورہ دے اندر حضور کی خدمت کے اندر غلام حاضر ہوئے اور تخلیق کائنات کے بارے سوال کریں. تخلیق کائنات کے بارے سوال کریں تو کون ہے؟ ایمان والو آؤ ذرا سنو. بارگاہ نبوت کے اندر آمن والا جوان حاضر ہوئے آمن والا ایک حبدار حاضر ہوئے آمن والا ایک وفادار حاضر ہوئے. کون وفادار کون حبدار جو بارگاہ نبوت اندر حاضر کیا ہوندے عام جوان نہیں عام شخص نہیں بلکہ صحابی رسول حضور دا دیوانہ دے حضور دا مستانہ ہے حضور دا وفادار ہے. نا کیا گے جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت اندر حاضر ہوئے. سب تو پہلے ایک تحفہ پیش کریں سب تو پہلے ایک ہدیہ پیش کریں. کیا تحفہ پیش کریں کیا ہدیہ پیش کریں؟ بارگاہ نبوت اندر حاضر ہو کے مدینے دے بازار دا تحفہ نہیں مدینے دے بازار دا ہدیہ نہیں زمین دا ہدیہ نہیں بلکہ اے دا او ہدیہ ہے جدا تعلق عرش والی ذات نال ہے. میں اپنے مرشد دروازے دے ونجا میں اپنے مرشد واسطے بازار دا تحفہ کھلا کے ونجا تسا اپنے مرشد دروازے دے ونجو بازار دا تحفہ کھلا کے ونجو. خدا دے قسم اے دا او غلام جب بارگاہ نبوت اندر حاضر ہوئے او تحفہ پیا پیش کریں دے جنا خود خدا آپ پیش کریں دے. پڑھو چل رہا تھا قرآن بلی سبحان اللہ حدثہ کیا کھونا سبحان اللہ. آو یار اللہ دا قرآن اس تحفے کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن کے درج فرمائے. ذاتی جملہ نہیں اللہ دا قرآن دعا مگا اللہ میں نہ پڑھنا قبول فرماوے. اللہ اپنے کلام دے تلاوت دا ثواب اساں گناہگاراں دے طرفوں صاحب مزار دو بطور تحفہ دا پیش فرماوے. اللہ اپنے کلام کی تلاوت کا ثواب صاحب مزار صدقے قبلہ قاری عبدالرزاق صاحب قاری رب نواز صاحب سے خاندان دا جتنے لوگ اتر گئے اللہ سب سے روح کو ثواب پہنچاوے. اللہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب دے خاندان دے تمام لوگاں دے روح کو ثواب پہنچاوے. اللہ میرے بھی اماں باپے دے روح کو ثواب پہنچاوے. آمین آکھو اللہ دا قرآن کیا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
وسلموا تسلیما. اللہ دا قرآن ہے. خالق کائنات نے فرمایا اساں اپنے محبوب دے ذات درود و سلام بھیجنے ہیں. ایمان والو تساں بھی اے تحفہ پیش فرماؤ. اور دنیا والو سنو سنو جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہوئے. سب تو پہلے درود و سلام دا تحفہ پیش کرے. اودوں بعد حضور دی خدمت اندر ایک عرضی پیش کرنا چاہنے. حضور نے فرمایا اے جابر حال سنا اج میں لگ پاک کول کی میں لکھائے اپنے دل دا حال سنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہولے ہولے سوال کریں اپنے دل دی عرضی بارگاہ نبوت اندر پیش کریں. عرض کریں سیاں ایک سوال چاہ کے آیا. حضور نے فرمایا میرا غلام کیا سوال دل کا کیا حال. عرض کر دے یا رسول اللہ اے دا ارشاد فرماؤ. خالق کائنات نے چونا طبقہ کی کائنات دے اندر سب سے پہلے کیری چیز کو پیدا فرمائے. سب تو پہلے کیڑی چیز کو پیدا فرمائے. حضور نے اینے فرمایا اے جابر کیا سوال کیا کرنے میرے کو کیا خبر. وہ تو ہزارہ سال پہلے دا معاملہ ہے. اللہ دی قسم قربان ونیا اپنے محبوب علم دو. اللہ بھی فرمائے دے وما غیب بضنین میرے محبوب دا جو علم غیب رساؤں دے اندر کوئی کو سر نہیں چھوڑے دے بیان فرما چھوڑنے. حضور نے فرمایا جابر میں لگ پاک کونو سوال کیتے میں اللہ دا نبی تے کو تیرے سوال کا جواب دیوا. جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جابر خالق کائنات نے چونا طبقہ دی کائنات دے اندر سب تو پہلے تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمائے. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبیک. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان قرآن. سوال دے غور دے کرو اور حضور دے فرمان دے سبحان اللہ. ایمان والو آؤ ذرا سنو. حضور نے اتنا جواب ارشاد فرما کے حضرت جابر کو روانہ نہیں فرمایا بلکہ حضور نے فرمایا جابر اے سوال کیتے کہ اللہ نے کیڑی چیز کو پہلے پیدا فرمائے. جواب سنائی آخر میں تے کو حال سناوا کہ کائنات کی میں وجود نے اندر آئی ہے کائنات دی تخلیق کی میں ہوئی ہے. حضرت جابر حال بیٹھے سنن لوگوں نبوت لب حرکت اندر خدا کی قسم جب نبوت لب حرکت اندر آمنا اللہ اپنے محبوب کے لب کی حرکت میں قرآن بنانے آیا. توجہ ہے ذاتی جملہ نہیں اللہ دا قرآن ہے. پڑھو چاہ آو یار اللہ دا قرآن ہے. سورۃ القیامہ 29 پارہ اللہ نے اپنے محبوب دا لب کی حرکت میں قرآن بائے. میں اللہ تحرک به لسانک لتعجل به علینا جمعہ وقرآن. اللہ نے فرمایا سیاں
میں کو آپ دے لبا دے حرکاتی میں قسم آم و یارا حضور نے فرمایا جابر جب اللہ نے تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمایا وقت گزرتا چلا گیا تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور 1000 سال رب نے قرب دے اندر رہ گیا اس میں نہ آسمان نہ زمین کائنات کی کوئی چیز موجود رہا ایک اللہ کی ذات یا تیرے میرے پاک نبی دا نور 1000 سال یا تیرے میرے پاک نبی دا نور اللہ کی عبادت کرے دا رہ گیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے دا رہ گیا جو اندازہ جو اللہ کو پسند تھا انہیں مطابق حضور دا نور رب کی حمد و ثنا بیان کرے دا رہ گیا لوگوں 1000 سال عرصہ بیت گیا 1000 سال عرصہ گزر گیا اللہ نے ارادہ فرمایا اور اپنا آسمان بھی بناوا زمین بھی بناوا فرشتے بھی بناوا تو اللہ نے اپنے محبوب نور کی برکت نال میاں اللہ کو وعدہ فرمایا اللہ نے قلم کو بھی پیدا فرمایا لوگوں پیدا ہو گیا اللہ نے فرمایا قلم جی اللہ میرے محبوب امت دا تقدیر لکھنا شروع کر دے حضرات آدم علیہ السلام کو لوگ گھر دے آخری انسان تک جتنے بھی لوگوں نے آمڑے ہمیں اپنے ہاتھ بھاویں پرائے ہر ساری کائنات لوگوں نے تقدیر لکھنا شروع کر دے لوگوں اللہ کا حکم آیا میاں اللہ کا حکم سن کے کلم جنبش کے اندر آئے کلم میں اتنا خوف تاری ہوئے کلم میں اتنا در تاری ہوئے میاں 1000 سال اللہ کا خوف نہیں بجا کرو کلم حرکت دے اندر نہیں آیا بلکہ میں جملہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الملاد النبی دے اندر لکھے کہ اللہ نے فرمایا اے قلم لکھنا شروع کر میں اللہ دا نام لکھ جا میرے اللہ دے میں اللہ دے پاک نبی دا نام لکھ جا آخر زمان نبی دا نام لکھ جا قلم کو حکم آیا تنوں کے محفوظ دے سب تو پہلے جڑا کلمہ تحریر ہویا او کہنا کلمہ او کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان قرآن شان اولیاء آو یار سوان کلم میں لکھا اللہ کی وحدانیت دا پرچار بھی ہو گئے علی آسمان بھی نہن تو زمینہ بھی نہن اللہ کی وحدانیت دا پرچار بھی ہویا تیرے میرے پاک نبی دی نبوت دا پرچار بھی ہو گیا لوگوں تقدیرہ تحریر ہو دا بن تقدیرہ لکھیں دا بن وقت گزرتا چلا گیا اللہ نے آسمان میں بڑا چھوڑے تیرے میرے پاک نبی دے نور دے برکت نال اللہ نے زمین کو میں بڑھائے تیرے میرے پاک نبی دے نور دے برکت نال اللہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ علی سید کریم شاہ بخاری کیا بات ہے سبحان اللہ توجہ ہے پکی گال ہے جب توجہ نہ سن لے بیٹھو او ایک مرتبہ آقا دی زیادہ درود و سلام پڑھے تاکہ اللہ دی رحمت نزول ہو بلند آواز آو یار سن
آسمان بھی بن گئے کہندی برکت نال تیرے میرے پاک نبی دے نور دی برکت نال زمین بھی بن گیا پوری کائنات بن گئی فرشتے بھی بن گئے ہن اللہ نے ارادہ فرمایا میں حضرت انسان کو بناواں انسان دی خلقت دی واری آئی انسان دے پیدا ہوواں دی واری آئی اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جی مولا منو زمین دے مختلف مقامات مٹی جا کے آؤ فرشتے حاضر ہوئے زمین دے مختلف مقامات مٹی جا کے دے بارگاہ خدا بندی دے اندر حاضر ہوئے میاں اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں میں اپنا نائب پیا بننا اپنا خلیفہ پیا بننا حضرت انسان کو دادا پیا فرمینا فرشتہ نے جواباً عرض کی دی مولا انسان کیوں بنے دا زمین دے دنگا فساد کرے سی زمین دے لڑائی جھگڑا کرے سی ذاتی جملہ نہیں اللہ دا قرآن ہے میاں پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ نے میں کہا فرشتوں میں اپنا نائب اپنا خلیفہ پہ بننا اگو فرشتہ نے جواباً عرض کی تھی اللہ کیوں پیا بننے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اللہ پاکا ایک زمین دے دنگا فساد کرے سن زمین دے خون ریزی کرے سن اسا جو موجود ہے تیری حمد و ثنا بیان کریں دراسو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جو کچھ میں جاننا تو سانی میں جان دے اے قال اعلم ما لا تعلمون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ دوستو ایمان والا ذرا سنو اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جاننا تو سانی میں جان دے لوگوں حضرت آدم علیہ السلام دے وجود بیان پیا خوندے پانی میں آ گیا تے مٹی میں آ گئی گارا میں تیار ہو گیا اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں وجود تیار کرو وجود تیار ہو گیا جب چہرے دیواری آئیے خالق کائنات نے فرمایا میرے فرشتوں نا اس انسان دا چہرہ تسا نہیں بناونا ایدہ چہرہ دا میں اللہ خدا کو بنے سا لوگوں کیوں بنایا اللہ کے فرشتے نہیں بنا سکتے اللہ دی قسم نانا لوگوں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر تیرے میرے پاک نبی دے نور نے آوڑائی ابو آدم دی پیشانی تیرے میرے پاک نبی دے نور دا ٹھکانا جو بننا نور دا مسکن جو بننا رب دی رحمت گوارا ہی نہیں فرمایا کہ میرے یاد دے نور دا ٹھکانا فرشتے بنا میں جی میں نور آلہ گئے برامن والا بھی دا آلہ ہونا چاہیے جی میں نور بے مثل بے مثال ہے برامن والا بھی بے مثل اور بے مثال ہونا چاہیے لوگوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دا چہرہ مبارک بنایا پیشانی بھی بن گئی بد روح مبارک حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس دے اندر رکھ چھوڑا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین
اللہ نے فرمایا روح حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس دے اندر سونا مت فرشتہ کو حکم کا فرمایا سجدہ کرو. اور دنیا والو یاد رکھو کہ سجدہ کل آدم علیہ السلام کو نہ خدا کی قسم اے جو سجدہ تعظیمی کا در حقیقت میرے پاک نبی کے نور نبوت واسطے. سبحان اللہ اللہ. عزیزان محترم سنو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے گردن مبارک جھکی ہوئی. اللہ نے فرمایا اے میرے آدم ارفع رأسک یا جنیا مانے میرا آدم سر مبارک بلند کریا اپنی نگاہ دا بلند کریا. ابو آدم نے اپنی نگاہ جو بلند کیتی ہے اپنا سر مبارک جو بلند کیتے ابو آدم کی پہلی نگاہ لوگ محفوظ گئی ہے. لوگ محفوظ دے کلمہ تحریر محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے نگاہ مبارک لوگ محفوظ ہے. اللہ دے ناد گئی ہے نال تیرے میرے آخر زمان نبی دے ناد گئی ہے. ابو آدم دے بیٹھے دے حیران کہ کون ایسی مبارک ذات اتنا دا نام نامی اسم گرامی اللہ دے نام دے نال موجود ہے. اور لوگوں وقت گزرتا چلا گیا خالق کائنات نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی کھبی فصل میں جو اماں ہوا کو پیدا فرمایا. اماں ہوا پیدا ہو گئی اتنا حسن و جمالا اتنا اللہ نے حسن عطا فرمایا. ابو آدم دیکھ کے حیران رہ گئے. رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے مولا میری ہی سونی اور حسن و جمال بھی ملکہ نال نکاح کریا میں شادی کرنا چاہنا. اللہ نے فرمایا او میرا آدم میں شادی نہیں ہو سکتی پہلے حق مہر ادا کر پتن نکاح ہو سی. لوگوں حضرت آدم علیہ السلام دے کول کوئی سونا بھی موجود نہ نہ کوئی چاندی دے ہیرے دے موتی جواہرات موجود. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں کیا حق مہر ادا کرا. اللہ نے فرمایا میرا آدم اگر حق مہر ادا کرنا چاہنے نکاح کرنا چاہنے تو حق مہر کے اندر میرے آخر زمان نبی دامت تبادر سلام بھیج دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. آؤ یار سن 10 مرتبہ درود و سلام ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے آدم نکاح ہو گیا شادی خلاصہ بیان کرنا ایمان والا ذرا سنو نکاح ہو گیا شادی ہو گئی. خالق کائنات نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے میرے آدم تو سامنے نالے اپنے گھر والی حضرات ہوا کو بھی نال لا کے میری جنت کے اندر داخل ہو ونو. جتنے مرضی آو پھل کھاؤ جتنے مرضی آو جنت کے اندر سیر کریں تے رہ مجائے مگر بلا
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من آدم خیال کرے تو سفلا جو شجر ممنوع ہے مجھے قریب نہ بنائے. اگر ایسا ہو گیا تو تو صاحب کو زیادہ بطن والا اندر شمار ہو گئے. لوگوں وقت گزرتا چلا گیا. حکمت خدا بندی غالب آئی. ابو آدم شجر ممنوع کون چلے گئے. اللہ نے فرمایا من آدم زمین علیہ پاس ہجرت کر ونیا. حضرت آدم علیہ السلام زمین علیہ پاس ہجرت کر کے آئے. ابو آدم سری لنکا دے علاقے دے اندر اما ہوا جدہ دے علاقے دے اندر نادر ہو گئی. ابو آدم بھی رومن والا تے اما ہوا بھی رومن والی. امیہ ایک سال نہیں سال دو سال نہیں بلکہ 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روندے رہ گئے. آخرکار حضرت آدم علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ نے اور پہلی نگاہ والی کیفیت پا چھوڑی. آدم علیہ السلام پکار اٹھے اللہ پاکا 100 سال داسا گزر گئے روندیاں حال تک تیرے بلن قبولیت کا جواب نہیں آیا. میرا اللہ پاکا مہربانی فرما میری دعا قبول فرما. دیکھو اس ذات کا واسطہ کیا بینات کے جنام نامی اس میں گرامی تیرے نادنا لوگ محفوظ موجود ہے. اس ذات کا واسطہ دے دینا. ایمان والا ذرا سنو حضرت آدم علیہ السلام کی پکار قبول ہوئی. قرآن کیا بیان کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنائے. کلام الہی سن کیا فرمایا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ کا قرآن ہے. خالق کائنات نے حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی دعا کا ذکر فرمائے. لوگوں دعا قبول ہو گئی. اگلا جملہ سن کے دیکھو اور لوگوں اولاد کا سلسلہ شروع کیا ہو گئے. اور نور جنا خالق کائنات نے سب کو پہلے پیدا فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر آیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو ہجرت کر کہ تیرے میرے پاک نبی دا نور مبارک جناب حضرت اما حوا دے شکم دے اندر آیا. لوگوں خلاصہ عرض کرا وقت گزرتا چلا گیا. دور آیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. خالق کائنات نے اپنے پاک نبی دے نور کو اپنے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بشانی دے اندر منتقل فرمایا. نسل در نسل چل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بے بشانی دے اندر آیا. ات خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان جننا شروع کی دے. امیر ہر امتحان دے اندر خلیل پاک کو کامیابی حاصل نہیں ہو دیئے. ایک چھڑے خلیل کا کمال نہیں بلکہ کامیابی دے اندر کمال ہے. نور نبوت کا کمال ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری. حضرت علامہ قاری محبوب احمد چشتی صاحب اچھی آواز نہ نعرے دا جواب دو. انشاءاللہ قاری صاحب نے سونے باتیں اپنے سچے کر رہے تھے. عزیزان محترم میرے خیال دینے کو مناسب نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو اگن چلاما اتنی کن اکتفا ناسن بس. حضرت صاحب دے عدد خلاف جب مہمان آبانی نا بس نہیں. جب مہمان آبانی تو مہمان کی قدر ہی دے اندر ہے کہ اپنے وقت مہمان کو دیمنا چاہیے. اب تو وقتی زندگی رہ گئے ملاقات تھی پوسی اتنی کن اکتفا کرنے بلکہ میں اپنے وقت
وقت جو وقت بچا کے میری گھڑی کے مطابق غالباً 5:30 میں راندے پہ اتنی اکتفاق نے دل تہا کہ اگا حضور دے نور نبوت دے جڑے کمالات ہن او بیان کراں گا اور جڑے برکات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلدیاں حضرت عدنان اور محب نزار مدر الیاس مدرکہ خزیمہ کنانا نگر مالک فار غالب لؤے کعب مرہ کلاب قصیب نمناف ہاشم عبد المطلب جناب حضرت عبداللہ تک آئے سارے دے سارے پاک پشتہ دے اندر حضور دا نور انتقال کریں گیا جب حضرت بی بی آمنہ پاک دے شکم دے اندر آیا تو خدا دی قسم حضرت آمنہ پاک نے اس نور دے برکات کو جب بیان فرمایا نا تو امام جعفر القطانی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھے نا خدا دی قسم پڑھن والا بندہ ہوئے اور ہوئے ذوق والا بے ذوق نہ ہوئے خالی کالے حرف تک نگاہ نہ رکھے بلکہ زبان سے کالے حرف پڑھتی پئی ہوئے مگر روح روز رسول کا طواف کری کریں بھی ہوئے مگر لذت پڑھتے بھی آندھے سنتے بھی آندھے سنے بھی آندھے تو اتنی اکتفاق کرنے رب دی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کے گناہ کے دہار دے قبول فرماوے بتقاض بشریت سونا سے ایویں نہ مجھے اذان تا سونا یہ پیچھو عاشق قریشی سے بیٹھے میں کو تو ایویں چولا میں پیچھو گئے سبحان اللہ سرد بادشاہ بندہ موجود ہے ایسے ہی ایک ہوندے خالی سریلا ایک ہوندے سرد شاہ سوار کو سمجھ دے جب سواری دے سوار ہوئے ان دی مرضی آوے سواری سجے دوڑاوے ان دی مرضی آوے کھبے دوڑاوے لغام سجے چھکے سی دے سجے پاس دوا سواری دوڑ سی ایسی کھبے چھکے سی دے سواری کھبے پاس دوڑ سی ان دی مرضی آوے ایڑی مار کے ٹوڑے ان دی مرضی آوے چھمک مار کے ٹوڑے سواری جب مالک جو تھیا اے سرد شاہ سوار ہے جس رنگ دے اندر سر کو گھن کے منجے سبحان اللہ اللہ نے قدرت عطا فرمائیے میری قلبی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح دے ہیرے تا قیامت صدا اور سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد گل محفوظ رکھے میرے بھائیو میرے خیال میں اذان ہو بھی چکی ہے نماز بھی تھی چکی ہے باقی گل ٹھان دی دینا یا تو میرے کو وعدہ کرو نا یہ نماز دا پڑھ دیں موسم آدھے سردیدہ ویسے ککنی دی لوڑ ہے اذان میں سنا دینا دیسی مرگی چلو عزیزان محترم دیکھو اللہ بنا ہے بڑا بابر بنا ہے یہ ایسا نام ہے حضرت صاحب تشریف فرما کے علماء اکرام کو پوچھ کے دیکھو کہ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں جتنے بھی صفاتی نام ہیں مثلا اللہ کا صفاتی نام الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے اور القدوس بھی ہے السلام بھی ہے المہیمن بھی ہے العزیز بھی ہے الجبار بھی ہے المتکبر بھی ہے اور الصبور بھی ہے المتکبر بھی ہے جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں ہر صفاتی نام دی اپنی اپنی برکت ہے مگر صوفیاء کرام فرمائیں جڑا بندہ ایک مرتبہ لفظ اللہ چاہ کے جتنا سارے صفاتی نام دا برکات اللہ نے سارے برکات میں لفظ اللہ دے جمع چاہ فرمائے جب بندہ ایک مرتبہ لفظ اللہ چاہ کے اور ایمیں سمجھے کہ میں اللہ دے سارے صفاتی ناموں کو پھیرا لا چھوڑے سارے برکات حاصل ہو گئے ایک مرتبہ تو درود پاک سے پڑھ میں تیرے سامنے اللہ دا نام بجا سبحان اللہ دنا ایمان والو آواز سنو مکۃ المکرمہ دی سر مکۃ المکرمہ دی سرزمین مکۃ المکرمہ فتح ہویا حضور دی محبت صلہ پیدا سنا حضور دی محبت صلہ انعام مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرما گئے جلیل القدر صحابہ کرام تشریف فرما گئے سنا ابو بکر صحیح بھی شامل سنا عمر پاک بھی تشریف فرما گئے سنا عثمان ذو النورین بھی تشریف فرما گئے حیدر کرار پروردگار رسول ولایت دا بادشاہ انہیاں کو ولایت دا سر چشمہ ہے او چشمہ چل دیا حضرت سید سے کول بھی آیا اج جنہ دے پڑوس دے اندر بیٹھے ہیں لوگوں حضور نے ایک غلام کو یاد فرمائے کون او غلام عرب دا رہن والا نہیں عجم دا رہن والا میاں قریش
قریشی بھی نہیں بے حاشمی بھی نہیں امیہ عجم بنا تعلق رکھن والا ہے عجمی جوان ہے مگر حضور دلان اتنا پیار ہے جب حضور دے قدم دے اندر آئے حضور دے محبت دے اندر زندگی جو بسر گئی ہے خدا دی قسم چلدا زمین دے قدم دے آہد جنت دے اندر پہنچ دیا کون اے جوان مسجد نبوی نہ مانگا معلم رسول نا جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا میرا بلال جی یا رسول اللہ در میرے قریبا حضرت بلال قریب تشریف فرما ہوئے حضور نے فرمایا اور جتنی ہمارے میرا بلال ایک کعبہ موجود ہے ترا اپنے مکہ المکرمہ والی زندگی پہ غور کریا اس ویلے کو یاد کریا مکہ المکرمہ دی سر زمین تے بلال کو لٹاک دے ظلم و ستم ستا رہنا بربریت کے دیوے دے آ بلال مکہ دے بڑے بڑے قریشی موجود نے آم اللہ دے نبی حکم دیا دینا اج کعبے دی چھت دے چڑھ کے اللہ دی وحدانیت اعلان نہیں کرنا لے میں نبی دی نبوت پر کیسا کیس اور منظر اسی ہے جب لکھن دی تعداد اندر صحابہ کرام تشریف فرما حسن اور مشرکین مکہ بھی موجود حسن بڑے بڑے لوگ موجود حسن جب بلال حضور نے اے حکم سن کے کعبے دی چھت پہ چڑھے اسے خدا کی قسم بلال کی اصول کیفیت کیا اسی آسمان کے فرشتے بھی نال کھڑے کریں دے حسن آو یار سان حضرت بلال کعبے دی چھت پہ چڑھ گئے معلوم ہویا جب دل دے اندر سچا عشق او کعبہ کلو بھی زیادہ افضل اج کعبہ تلے گے بلال اٹھے گے کعبہ حضرت بلال قدمہ تلے گے بلال کعبہ دے اٹھے موجود ہے حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ اذان سنا میں حضرت بلال عرض کے دے یا رسول اللہ مدینہ المنورہ دے اندر اذان دینا ہمیں رخ بیت اللہ لے پاسے کرے نا ہمیں اج بیت اللہ دے اتے موجودا رخ رہے پاسے کرا سجے کرا کھبے کرا اتے کرا مشرق والے پاسے کرا یا مغرب والے پاسے کرا حضور نے فرمایا اج مشرق کو بھی چھوڑ دے مغرب کو بھی چھوڑ دے اج آپ اللہ دے نبی جو موجود میں نبی دے چہرے کو اپنا قبلہ چا بنا اج میں نبی دے چہرے کو اپنا کعبہ چا بنا اج میں کو اپنا کعبہ تصور چا کر میں نبی دے دیدار بھی کر اللہ دی وحدانیت اعلان کر اللہ حضرت بلال دے زبان دے یہ کلمات ہیں کہڑے دعا مگر اللہ اپنے نام دی برکت نال میرے بھی اماں بابے دی بخشش فرماوے میرے بھی اماں بابے دی بخشش فرماوے قبلہ قاری عبدالرزاق صاحب تشریف فرماگن قاری رب نواز صاحب تشریف فرماگن حاجی غلام مصطفیٰ بھائی محمد رمضان تشریف فرماگن جتنے آج دوست عباس تشریف فرماگن اللہ اپنے نام دے برکت نال سب دے خاندان والا دی بخشش فرمائے آمین کو اللہ دا نام بلند ہویا کیا فرمایا
اللہ تعالیٰ میری ہاتھ قبول فرماوے انہیں ایمان تازہ کیا ہوئے ہاتھ کھڑا کرے میرا اللہ تو کمارا اپنے ایمان بھی تیرے تازگی کا اعلان پہ کرنے اپنے پاک محبوب دے نیک بندے دے صدقے انہیں سب دے چل امن قبول فرما اور اپنے نیک بندے دے صدقے اور مقبولان امت دے صدقے میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین بھی بخشش فرما اللہ تعالیٰ حضرت پروگرام قبول فرماوے اور شہد مزاد فیوزان و برکات اسا سب کو مستفیض فرماوے آمین وما علینا الا البلاغ المبین بھئی عاشق نات پر سے حضرت صاحب خطاب اب محترم